السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیا اما بعد، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: الرجل على دین خلیلہ۔ معزز و مکرم سامعین، آج کے درس میں جس چیز کے متعلق آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا وہ یہ ہے کہ دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ دوست چننے سے پہلے دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہے، اس کے سوبھاؤ کیسے ہیں، اس کے عادات اخلاق ساری کی ساری چیزیں کیسی ہیں۔ میرے عزیزو، ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس کا ہر دن پہلے دن سے زیادہ پرفتن و پرآشوب ہے۔ نت نئے اور لادینیت کی طرف لے جانے والے اسباب اجاگر ہو رہے ہیں۔ ہر طرف برائی، فحاشی، بدکاری، ساری کی ساری برائیاں موجود ہے، اور یہ یقینی امر ہے کہ آدمی ماحول کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یعنی وہ اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا ساتھی جس اعتبار سے رہتا ہے وہ اس کی طرح سے بھی وہی انسان، وہ دوست بھی ہو جاتا ہے۔ ساتھیوں کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے انسانوں پر۔ ایسی صورتحال میں اسلامی تعلیمات کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا، اپنی محفلوں اور مجلسوں کو بری باتوں سے پاک کرنا، دل و دماغ کو پاک کرنا، اور محبت و نفرت کا معیار الحب للہ والبغض للہ کی محبت صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھنا صراط مستقیم کی جانب قدم ہے۔ میرے عزیزو، ماحول کو انسان کیسے قبول کرتا ہے، اس کی مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ نیک دوست اور ہم نشین اور برے دوست کی مثال خوشبو والے عطار اور بھٹی دھوکنے والے لوہار کی طرح ہے۔ پس خوشبو والا یا تو تجھے کچھ خوشبو ویسے ہی عنایت کر دے گا یا تو خود اس سے خرید لے گا، ورنہ اس سے عمدہ خوشبو تو پائے گا۔ میرے عزیزو، یہ مثال بڑی اہم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست کی مثال اس عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ جس کے پاس آپ جا کے بیٹھیں گے تو اس سے عطر کو لیں گے، نہیں لے سکتے تو کم سے کم کوئی گراہک اس کے پاس آئے گا اور سونگھنے کے لیے لگائے گا تو وہ آپ کے ہاتھ میں بھی تھوڑا سا لگا دے گا۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم سے کم آپ اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے خوشبو تو محسوس کریں گے۔ یعنی اچھا دوست اگر ہوگا تو انسان اس سے اچھائیوں کو اخذ کرے گا اور لے گا۔ دین اسلام کی تعلیمات جو اس کے اندر ہوں گی، اچھے اخلاق جو اس کے اندر ہوں گے، وہ اسے اپنانے کی کوشش کرے گا۔ یعنی اچھا دوست سراپا خیر ہی ہے، وہ آپ کے لیے اچھائی نہ بھی چاہے تو اس میں آپ کے لیے اچھائی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برے دوست کی مثال بھٹی دھوکنے والے کی ہے، یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا یا پھر تو اس سے بدبو ہی پائے گا۔ بخاری کی 1201 نمبر کی روایت ہے یہ۔
یعنی بھٹی دھوکنے والے کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو چنگاری نکلے گی اس میں سے آپ کے کپڑے کو جلا دے گی، یا کم سے کم چنگاری نہیں نکل رہی ہے تو آپ وہاں پر بدبودار ہوا اور بو ہی محسوس کریں گے۔ میرے عزیزو، یہ برے دوست کی مثال ہے کہ آپ جب برے ساتھی کے پاس بیٹھیں گے، جو ساتھی آپ کا نہ تو نماز کا پابند ہے، نہ روزے کا پابند ہے، نہ اچھے اخلاق کا پابند ہے، برائیاں، مکاریاں، عیاریاں، دغا بازی، چگلی، غیبت، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، تو میرے عزیزو تھوڑی نہ تھوڑی برائی تو اس کے یہاں سے آپ کو آئے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ برا دوست سراپا شر اور برائی ہے، لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس حدیث میں اتنے خوبصورت پیرائے میں اچھے اور برے دوست کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس سے بہتر مثال ممکن ہی نہیں ہے، اور عبرت ہے ایسے نوجوانوں کے لیے جو فحاشی اور بےہودگی سے لبریز مجالس میں شریک ہوتے اور یہ تصور قائم کر لیتے ہیں کہ کون سا عمل، کس عمل کے اندر وہ حصہ لے رہے ہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے، صحبت صالح کو ترا صالح کنند، صحبت ترا طالح کنند، یعنی نیک صحبت تجھے نیک اور بری صحبت تجھے برا ہی بنا دے گی، لہذا ہمیں برے دوستوں سے بچنا ہے اور اچھے دوستوں کا جو ہے انتخاب کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کو چوائس کرنا ہے، لائک کرنا ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، برے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے دوستوں کی رفاقت اچھے دوستوں کی رفاقت اور ساتھی اپنانی چاہیے۔ برے لوگوں کی محفل چھوڑ کر کے نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے، اچھے اور صالح دوست بنانے چاہیے تاکہ وہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی کے حکم سے روکنے کے تحت ہماری بہترین تربیت کرے اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی۔ ابو داؤد کی روایت ہے 2832 نمبر کی۔ علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے کہ تو صرف مومن ہی سے دوستی رکھ اور تیرا کھانا صرف متقی انسان کھائے۔ دیکھیے ہمارا اپنا دوست جو ہونا چاہیے ایک مومن آدمی ہونا چاہیے، شریعت کا پابند ہونا چاہیے، صلوات کا پابند ہونا چاہیے، تلاوت کلام پاک کا پابند ہونا چاہیے، بری عادتوں سے دور ہونا چاہیے، برے اخلاق اور کیریکٹر سے دور ہونا چاہیے، چگلی غیبت نہ کرتا ہو، اچھے اخلاق کا عامل ہو، برائیوں سے دور ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، ایسے لوگوں کو دوست بنا چاہیے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ سنن ابو داؤد کی 2833 نمبر کی روایت، علامہ البانی نے اسے بھی صحیح فرمایا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو لہذا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کا دوست ہوگا اسی طریقے سے یہ بھی انسان ہوگا اور یہ بھی اس کا ساتھی ہوگا۔ میرے عزیزوں اور دوست یاد رکھیں کہ آپ کا دوست اگر برا ہے، آپ کے ساتھی اگر فحش کام کرتے ہیں، آپ کے دوست اگر بدکاری، مکاری اور چگلی و غیبت کرتے ہیں، صلوات کی پابندی نہیں کرتے ہیں، تو دوسرے لوگ جو آپ کو اس کے ساتھ دیکھیں گے تو اللہ کے بندو یہی تاثر لیں گے کہ یہ بھی اسی کی طرح سگریٹ نوشی کر رہا ہوگا، یہ بھی اسی کی طرح نشہ اور چیزوں کو کھا رہا ہوگا، یہ بھی اسی کی طرح نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا ہوگا، یہ بھی اسی کی طرح چوراہوں پر گھومتا ہوگا، یہ بھی اسی کی طرح برائیوں کا ارتکاب کرتا ہوگا، اور آپ کی اہمیت، آپ کا مقام لوگوں کے دلوں سے ہٹتا جائے گا۔ میرے عزیزو دوستی سوچ سمجھ کر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بدعتی یا مشرک سے دوستی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں
تو وہ تمہیں جو ہے گمراہی کے دروازے پر لے جائے، اور تمہارا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کی تباہی کا سبب بن جائے۔ وہ تم سے خیر و بھلائی چھوڑوا کر تمہیں شریر بنا دے، بدماش بنا دے، بدخلق بنا دے، مسجد کا راستہ چھوڑوا کر بے حیائی و فحاشی و بدکاری کی طرف لے جائے، پڑھائی سے دلچسپی ختم کروا کر آوارگی میں مبتلا کر دے، اور گھومے اور ٹہلے صرف یہی زندگی کا مقصد ہو جائے۔ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پڑھنے والے ان طلبہ پر کچھ نہ سمجھ طالب علم اپنی غلط تربیت کا عطل ڈال دیتے ہیں، جس سے مستقبل میں قوم کا رہنما بننے والا اپنے گاؤں بستی والوں کی تربیت کرنے والا ایک آوارہ شخص بن جاتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ ضروری ہے کہ ہمارا تعلق صحیح العقیدہ متبع کتاب و سنت آدمی سے ہو، جو وقت کی قدر کرتا ہو، جس کی باتیں سننے سے اللہ تعالی کی یاد تازہ ہو، اپنے عقیدے کی اصلاح اور اپنی زندگی کو سنوارنے کا موقع ملے، انہیں دیکھ کر اپنے چہرے کو بھی سنت نبوی سے سجانے کی رغبت پیدا ہو، چہرے پر داڑیاں ہو، نور ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے سے دل میں گھبراہٹ محسوس ہو۔ لیکن افسوس کہ قحط الرجال کے اس دور میں ایسی شخصیات کی کمی ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود اگر کہیں نظر نہ آئے تو پھر بھی بری صحبت، برے دوست سے بہتر تنہائی ہے، اور تنہائی میں غفلت و گمراہ کن خیالات کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فریادیں کی جائے، اور اس لو لگائی جائے۔ میرے عزیزو، آج بے راہ روی کی ایک اہم مجھے وقت کی ناقدری بھی ہے۔ صرف وقت گزارنے کے لوگ ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں جس میں جھوٹ بولا جا رہا ہو، لوگوں پر الزام لگایا جا رہا ہو، لوگوں پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہو، لوگوں کی عزت و عصمت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہو، چگلی اور غیبت کیا جا رہا ہو، ایک دوسرے پر طنز کیا جا رہا ہو، اور الٹے سیدھے مذاق سے وہ مجلسیں رونق ہوتی ہیں جس میں یہ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ تحصیل علم حاصل کرنے اور اللہ رب العالمین کے ذکر کے تلاش کے بجائے ایسے لوگ تاش میں، لوڈو میں، اور پتہ نہیں کس کس چیزوں میں صبح سے شام تک کو گزار دیتے ہیں۔ موبائل کے اندر دیکھا جائے کہ ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، اسی طریقے سے جو ہے یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے گندی چیزوں کو دیکھنا، بری باتوں کو پھیلانا، لوگوں کے تعلقات کو ختم کر دینا، یا اسی طریقے سے ٹک ٹاک کے ذریعے سے ہمارا نوجوان جو اس کا رسیا ہو چکا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے اڈے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گھوم رہا ہے، اس کے ذریعے سے وہ خود بے حیا ہو رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو بے حیا اور جو ہے بد کردار بنا رہا ہے، بد اخلاق بنا رہا ہے، اور خود تو بن ہی رہا ہے۔ میرا عزیزو، اس سے بچنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ صحیح بخاری 4213 نمبر کی روایت، آپ نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، وقت اور صحت۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ آج موجودہ وقت میں جبکہ ساری کائنات محصور قید و بند کی صعوبتیں، وہ پریشانیاں برداشت کر رہے لوگوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں وقت کی گزاری کے لیے لوگ ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں، لوگ اسی طریقے سے فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جب صحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، تندرستی دی ہے، تو میرے عزیزو اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچو، اور اسے دین کے لیے وقف کرو، اور دین کا کام اس سے کرو، نہ کہ اس کے ذریعے سے تم بد کرداری، بد اخلاقی پھیلاؤ، گناہ کے کام انجام دو۔ میرے عزیزو، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ یاد رہے، اچھی صحبت اختیار کرنا ایمان اور اعمال صالحہ کی مضبوطی کا
ذریعہ ہے اور بری صحبت ایمان اور اعمال صالحہ کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سرور کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پیار کرنے اور ان کو سینے سے لگانے اور اپنے جسموں پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔